بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 115، زبان بادشاہ ہے۔ دوسرا حصہ۔ واللہ، زبان سردار ہے۔ ابو عبداللہ میرے دوسرے دوستوں سے الگ نہیں، لیکن ایک چیز اسے دوسروں سے الگ کر دیتی ہے، اور وہ ہے اس کا بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ وہ ہمیشہ الگ الگ دعوتی سرگرمیوں میں مشغول رہتا ہے۔ ان میں سے ایک شاندار سرگرمی اس کا گونگے بہرے افراد کے ادارے میں ترجمہ کرنا ہے۔ ایک روز اس کا فون آیا، کیا خیال ہے آپ کی مسجد میں گونگے بہرے افراد کے ادارے سے منسلک 2 طالب علم پیش کیے جائیں جو وہاں موجود نمازیوں کو خطاب کریں گے؟ میں نے تعجب سے کہا، گونگے بولنے والوں کو خطاب کریں گے؟ وہ بولا، بالکل، پھر ہم اتوار کو آئیں گے۔ میں بے چینی سے اتوار کا دن کا انتظار کرتا رہا۔ اتوار کے دن میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں ابو عبداللہ کی گاڑی دروازے کے سامنے رکی اور اس کے ساتھ 2 آدمی گاڑی سے نکلے۔ ایک تو ابو عبداللہ کے بازو میں چل رہا تھا اور دوسرے کو وہ ہاتھ سے پکڑ کر لا رہا تھا۔ میں نے پہلا آدمی دیکھا، وہ گونگا بہرا تھا، یعنی سن اور بول نہیں سکتا تھا، البتہ اسے آنکھوں سے نظر آتا تھا، جبکہ دوسرا گونگا بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ نابینا بھی تھا۔ نہ وہ سنتا تھا، نہ دیکھتا تھا اور نہ بول سکتا تھا۔ میں نے ابو عبداللہ سے ہاتھ ملایا۔ دائیں کھڑا احمد میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس سے بھی مصافحہ کیا۔ ابو عبداللہ نے نابینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، فائز سے بھی ہاتھ ملائیے۔ میں نے کہا، السلام علیکم فائز۔ ابو عبداللہ نے ٹوکا، اس کا ہاتھ پکڑیے، وہ آپ کو سن نہیں سکتا اور نہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ فائز کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے خوشی سے میرا ہاتھ تھام کر ہلایا۔ ہم سب مسجد میں آ گئے۔ نماز کے بعد ابو عبداللہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ دائیں طرف احمد اور بائیں طرف فائز کو بٹھا لیا۔ لوگ تعجب سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے آج تک کسی گونگے کو لیکچر چیئر پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ ابو عبداللہ نے احمد کو اشارہ کیا، احمد کے ہاتھ حرکت میں آ گئے۔ اس کی تقریر شروع ہو چکی تھی۔ لوگوں کی سمجھ میں احمد کی کوئی بات نہیں آئی۔ میں نے ابو عبداللہ سے کہا کہ وہ ترجمہ کر کے بات سمجھائے۔ احمد کے اشارے یا تو کوئی گونگا سمجھ سکتا تھا یا وہ جس نے گونگے بہروں کی زبان سیکھ رکھی ہو۔ ابو عبداللہ مائک پر آیا اور بولا، احمد آپ سے اپنی ہدایت کی کہانی کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پیدائشی گونگا ہوں اور میں نے جدہ میں پرورش پائی۔ میرے گھر والے مجھ پر توجہ نہیں کرتے تھے۔ میں لوگوں کو مسجد جاتے دیکھتا تو سوچتا کہ یہ لوگ آخر مسجد کیوں جاتے ہیں۔ میں بارہا والد کو بھی دیکھتا کہ وہ مصلی بچھاتے اور رکوع و سجدہ کرتے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور یہ اٹھک بیٹھک کیسی ہے۔ میں گھر والوں سے کچھ پوچھتا تو وہ مجھے کمتر سمجھ کر جواب نہ دیتے۔ اتنا کہہ کر ابو عبداللہ نے احمد کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنی کہانی کا سلسلہ دوبارہ جوڑا اور ہاتھوں سے اشارے کرنے لگا۔ یکایک اس کے چہرے کا رنگ بدلا، اسے اپنے جذبات پر قابو نہ رہا۔ ابو عبداللہ نے سر جھکا دیا۔ احمد رو پڑا اور زار و قطار رویا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ بہرکیف اس نے اشاروں سے تقریر جاری رکھی۔ پھر ٹھہرا تو ابو عبداللہ نے بتایا، احمد آپ سے بیان کر رہا تھا کہ اس کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی۔ راہ چلتے ایک اجنبی نے محبت اسے اللہ کے بارے میں بتائی اور نماز سکھائی۔ جب اس نے پہلی بار نماز پڑھی تو اسے اللہ کی نزدیکی کا احساس ہوا۔ اسے خیال گزرا کہ اللہ نے اسے امتحان میں ڈالا ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ اس نے ایمان کی مٹھاس کا مزہ چکھ لیا تھا۔ اس کے بعد ابو عبداللہ نے احمد کی بقیہ کہانی سنائی۔ اکثر لوگ یہ باتیں نہایت دلچسپی اور توجہ سے سن رہے تھے، لیکن میں مشغول تھا۔ میں کبھی احمد کو دیکھتا اور کبھی فائز پر نظر کرتا اور دل ہی دل میں کہتا، احمد دیکھ سکتا ہے اور اشاروں کی زبان جانتا ہے۔ ابو عبداللہ بھی اشاروں کے ذریعے سے اس کی باتیں سمجھ جاتا ہے۔ فائز کی باتیں وہ کیسے سمجھے گا جو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے اور نہ بات کرتا ہے۔ احمد کی تقریر ختم ہوئی اور وہ آنسو پوچھتا ہوا اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ اب ابو عبداللہ فائز کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دل میں کہا، ہاں یہ کیا کرے گا۔
اب فائز کی تقریر سننے کے لیے اگلا سبق ملاحظہ فرمائیں۔